بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کیا بتاؤں، لیکن سب چل رہا ہے۔ جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی، کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی، کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی، صبح دوپہر شام، اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی، کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی، اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی، ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب میں 3 رکھ دی، اور عشاء میں 4 رکھ دی، کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی، کسی کے اوپر 3 تھی، اور کسی کے اوپر 4 تھی۔ 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی، 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے۔ 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے، کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی، تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی، ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔ دنیا میں 3 ہی قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، جیسے پیڑ، درخت، پہاڑ، یہ کھڑے ہیں۔ کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بھینس، بکری، گائے، بھیڑ۔ آپ دیکھیے، ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے، اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے چھپکلی، چوہا۔ دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا، زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا۔ یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی، پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میری اس ادا کو قبول کر لے۔ اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں، اللہ اکبر، میں نے رکوع کر لیا ہے۔
دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے. اگر تجھے چھپکلی, چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے, تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں, اللہ اکبر, زمین پر چپک گئے, سجدہ کر لیا. اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں. تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے. اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لے. آمین.